العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اساتذہ کے دروس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آپ سے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ اسباق سن رہے ہوں گے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ آپ اسباق اچھے طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں، چونکہ آپ کی طرف سے کوئی اشکال وغیرہ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ گزارش ہے کہ جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ اس کو اپنے اساتذہ سے سمجھ لیں، اور اس کتاب میں جو چیز سمجھ میں نہ آئے آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے سبق کو، اس کتاب کو مکمل زبانی یاد کر لیں، اس لیے کہ آنے کے بعد ہو سکتا ہے یاد کرنے کا موقع نہ ملے، اور امتحان میں تعریفات وغیرہ اسی کتاب سے آتی ہیں۔ دوسری چیز کہ اگر آپ اس کتاب کو یاد کر لیں گے تو آگے جو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد تلخیص البلاغہ کا درس ہوگا اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ استخدام، لفظ کو اولاً ایک معنی کے لیے ذکر کرنا، پھر جب اس کی طرف ضمیر لوٹائی جائے یا اس میں اشارہ کے ذریعے اشارہ کیا جائے تو دوسرا معنی مراد ہو۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ لفظ کو ایک مفہوم کے لیے، ایک معنی کے لیے ذکر کرنا، پھر جب اس کی طرف ضمیر لوٹائیں یا اشارہ کریں تو اسی لفظ کا دوسرا معنی مراد لیا جائے، پہلے والا معنی مراد نہ لیا جائے۔ جیسے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، الشہر سے مراد چاند ہے اور اس کی ضمیر فَلْيَصُمْهُ سے زمانِ رمضان ہے۔ جی دیکھیے، الشہر کو لایا گیا ایک مفہوم کے لیے، یعنی فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ سے مراد چاند ہے، یعنی اس مہینے کا چاند۔ لیکن جب آپ نے فَلْيَصُمْهُ تو اس میں روزہ رکھ کے اس کی طرف جب آپ نے ضمیر لوٹائی تو اس سے مراد زمان رمضان ہو گیا، نہ کہ چاند۔ تو اس کو کہتے ہیں استخدام۔ دوسری مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، اِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَابًا، یہاں پہ کہ جب اِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ، جب کسی قوم کی زمین میں یعنی کہیں بارش نازل ہوتی ہے، رَعَيْنَاهُ تو ہم یعنی اس کی جو اس بارش کے نتیجے میں جو نباتات ہوتی ہیں اس کو ہم لیتے ہیں، اس کو اپنے جانوروں کو دیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو اس میں چراتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ سما بارش کے معنی میں ہے، اِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ، السما بارش کے معنی میں ہے، لیکن جب آپ نے رَعَيْنَاهُ، رعا یا ری کے معنی چرانا، جب اس کی ضمیر رَعَيْنَاهُ ضمیر کو لوٹایا اس کی طرف، سما کی طرف، تو کیا ہو گیا؟ یہاں پہ دوسرا معنی مراد ہو گیا۔ پہلے تو آپ نے بارش مطر مراد لیا ہے، لیکن جب آپ نے ضمیر کو لوٹایا تو اس سے نباتات مراد لیا ہے۔ یہ ہے استخدام۔ آگے دیکھیے، جمع۔ جمع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی چند امور کو
چند امور کو ذکر کرنا پھر ان کے مختلف امور کو ایک حکم میں جمع کر دینا، مختلف امور کو ایک حکم میں جمع کر دینا، جیسے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ کہا گیا ہے، یہ حکم ہے، اس میں اموال اولاد کو جمع کر دیا گیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی مال اولاد کو زینت الدنیا کے تحت جمع کر دیا گیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، رجسن کے تحت جمع کر دیا گیا تمام چیزوں کو، اس کو جمع کہتے ہیں۔ تفریق، چند امور کو ذکر کرنا پھر ان کے درمیان فرق بیان کرنا، جیسے وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، دو دریاؤں کا ذکر ہے۔ یہ تفریق میں آپ یوں کہیں گے کہ ایک قسم کی دو یا زائد چیزوں کو ذکر کرنا پھر دونوں کے درمیان تفریق کرنا اس طریقے پر کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو، مثلا مدح و ذم یا دوسری کوئی غرض حاصل ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیے وما یستوی البحران، بحران دو دریا، ظاہر سی بات ہے ایک قسم کے دو چیزوں کو جمع کیا، اس کے بعد دونوں کے درمیان تفریق کر دیا کہ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا پانی ہے جس کا پینا خوشگوار ہوتا ہے، اور دوسرے کے بارے میں بتایا ھذا ملح اجاج، اس کا پانی کیا ہے، کھارا اور نمکین ہے۔ اب آگے دیکھیے جمع مع تفریق، چند امور کو ایک حکم میں جمع کر کے فرق بیان کیا جائے، یعنی دو چیزوں کو ایک حکم میں جمع کرنا، دو چیزوں کا ایک حکم بیان کرنا پھر دونوں کا الگ الگ بیان کرنا، جیسے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی خلقتہ، یعنی اس میں دونوں کیا ہیں، جمع ہیں، میں اور او دونوں کیا ہیں، اس میں جمع ہے اس حکم کے تحت، پھر دونوں کو الگ الگ بیان کیا، من نار ومن طین۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تقسیم، کسی شے کی مکمل تقسیم ذکر کر دینا، جیسے واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع۔ اس آیت میں چوپائے کی ساری قسمیں ذکر کر دی گئی ہیں۔ جی تو اس کے اندر تقسیم کے اندر یعنی یہ ہوتا ہے کہ آپ مکمل چیزوں کی تقسیم ذکر کر دیں، ہر ایک کو آپ کیا کریں، بیان کر دیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، جی اللہ نے دابہ پیدا کیا، اب دابہ کی تقسیم کر دیا مکمل، فمنہم من یمشی علی بطنہ، بعض اپنے پیٹ پہ چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی رجلین، بعض دو پیروں پہ چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، اور بعض چار پیروں پہ چلتے ہیں۔ تقسیم کے اندر یہ بھی آئے گا کہ متعدد چیزوں کو ذکر کرنا، پھر ہر ایک فرد کو تفصیلاً بیان کرنا تعیین کے طریقے پر، یعنی تفریق میں کیا ہوتا تھا، ایک قسم کی چند چیزوں کو ذکر کیا جاتا تھا، پھر دونوں کے درمیان تفریق کی جاتی تھی، یعنی دونوں کے درمیان تباین کو بیان کیا جاتا تھا کہ یہ
اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، یہ یعنی دونوں میں تضاد پایا جاتا تھا۔ لیکن تقسیم کے اندر متعدد چیزوں کو جمع کرنا، ذکر کرنا، پھر ہر ایک کو تفصیلاً بیان کرنا، ان میں تضاد ہو یا نہ ہو، متعدد چیزوں کو جمع کرنا، یہ الگ الگ قسم کے ہوں چاہے جیسے بھی ہوں، پھر ہر ایک کو تفصیلاً بیان کرنا تعین کے طریقے پر، یعنی جو پہلے چند چیزیں ذکر کی گئی ہیں پھر تفصیل، یہ اس کی تفصیل ہے، یہ اس کی تفصیل ہے، یہ اس کی تفصیل ہے، تو یہ ہے تقسیم۔ جیسے کذب ثمود عاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ہے نا، سمود اور عاد کو ذکر کیا گیا، دونوں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ اس کے بعد ہر ایک کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جمع مع تقسیم، کسی شے کی ساری قسموں کو ذکر کر کے ان کے درمیان تقسیم کرنا، کسی شے کی ساری قسموں کو ذکر کر کے ان کے درمیان تقسیم کرنا۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو یا زائد چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کرنا پھر تقسیم کر دینا۔ جیسے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ اب دیکھیے جو میں نے تعریف بتائی ہے کہ دو یا زائد چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کر دینا پھر تقسیم کر دینا، تو یہاں پہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالی نفوس کو وفات دیتا ہے، اس حکم کے تحت دو چیزوں کو جمع کیا، کن نفوس کو کب دیتا ہے؟ حین موتہا، موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامہا، اور جو مرا نہیں ہے اس کو اس کے نیند میں وفات دیتا ہے، تو یہ دو قسموں کو جمع کیا گیا۔ اس کے بعد ہر ایک کی تقسیم کر دی گئی، فیمسک التی قضی علیہ الموت، ایک کو روک لیتا ہے اپنے پاس، جس کے موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کو اپنے پاس روک لیتا ہے، اور جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے دوسری قسم، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس کو چھوڑ دیتا ہے ایک متعینہ مدت تک کے لیے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تاکید المدح بما یشبہ الذم، آپ جملے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی مدح کو، تعریف کو مؤکد کرنا اس طریقے سے جو ذم کے مشابہ ہو۔ تاکید المدح بما یشبہ الذم، یعنی اس انداز میں تعریف کرنا جو ذم کے مشابہ ہو۔ جیسے پہلے تعریف دیکھ لیں، کسی شے کی اس انداز سے تعریف کرنا جو مذمت کے مشابہ ہو، جی، جیسے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، ان سے پہلے نفی کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی کوئی چیز ان کو بری نہیں لگی، ناگوار نہیں لگی، مسلمانوں کے کسی چیز سے وہ لوگ ناراض نہیں ہوئے، تو گویا کہ جو صفت کبیہ ہوتی ہے، ذمیمہ ہوتی ہے، اس کی پہلے نفی کی جا رہی ہے، تو یہ تعریف ہو گئی۔ آگے فرمایا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، مگر یہ چیز بری لگی کہ مسلمان اللہ پہ ایمان لائے، جی، تو یہ ان کی کیا ہو گئی؟ المدح بما یشبہ الذم۔ آگے دیکھتے ہیں حسن تعلیل،
کسی شے کے لیے علت غیر حقیقیہ کا دعویٰ کرنا، یعنی ادیب معروف و مشہور علت کا صراحتاً یا ضمناً انکار کر دے اور دوسری لطیف اور غرض کے مطابق علت لائے، اس کو کہتے ہیں حسن تعلیل۔ جیسے ان بیوتنا اور، ان بیوتنا اور، ہمارے گھر کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں۔ منافقین جب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں گئے تھے تو یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے گھر کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں، ہماری عورتیں گھر پہ ہیں۔ تو اجازت لینے کی علت حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ جو گھر جانے کی، جنگ سے بھاگنے کی جو وہ لوگ علت پیش کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ علت نہیں ہے، بلکہ دوسری علت ہے جس علت کا وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، اس علت کو ذکر کر کے۔ جی اس میں یعنی اس محاضرے میں یہیں پر بات ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے محاضرے میں ائتلاف اللفظ مع المعنی اور اس کے آگے کی بحث ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.